پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے ایرانی پاسداران انقلاب کا بڑا اعلان. اگر حملے جاری رہے تو خطے سے 1 لیٹر تیل بھی برآمد نہیں ہونے دیں گے. امریکہ کو چیلنج، ہمت ہے تو ابنائے ہرمز میں بحری جہاز تعینات کر کے دکھائیں. آنکھ کے بدلے آنکھ کا جواب دیا جائے گا. پاسداران انقلاب نے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر 35ویں حملے کی لہر شروع کرنے کا دعویٰ کر دیا. دوسری طرف ٹرمپ کا سخت رد عمل. کہا ایران نے تیل کی ترسیل روکنے کی کوشش کی تو امریکہ سخت حملے کرے گا. ایران کے 51 بحری جہاز تباہ اور عسکری صلاحیت کمزور ہو چکی ہے. ادھر امریکی وزیر دفاع نے آج ایران پر حملوں کو سب سے شدید قرار دے دیا. کیا ایران جنگ ایک نئے عالمی غذائی بحران کی بنیاد بن رہی ہے؟ خلیجی ممالک اپنی 70 سے 90% خوراک درآمد کرتے ہیں. اگر آبنائے ہرمز میں کشیدگی برقرار رہی تو عالمی خوراک کی سپلائی چین بھی دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے. زراعت پر تیل کی قیمتوں کا اثر کس حد تک ہوگا، اس پر بات کریں گے. اسرائیلی حملوں کے بعد ایران میں کالی بارش کی اطلاعات. عالمی ادارہ صحت کے مطابق تیل تنصیبات پر حملوں کے بعد فضا میں زہریلے مرکبات بڑھ گئے جس سے سانس کی بیماریوں کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. کیا ایران میں ہونے والی یہ آلودگی پورے خطے کے ماحول اور موسمی نظام کو متاثر کر سکتی ہے؟ یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. اور عامر صاحب، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے انٹرو میں صرف ایران اور یہی تھا کہ اس کے امپیکٹس، کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ ایران، اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ اتنے وسیع تر ہیں کہ کوئی بھی میرے خیال سے اس وقت خطہ ایسا نہیں ہے جو اس کے اثرات سے بچا ہوا ہو. اب جس طرف یہ جنگ جا رہی ہے اور جس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ جی، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ یہ 1974 کے آئل کرائسس کے بعد کوئی اس طرح کا بحران، ایون کہ کووڈ کے اندر بھی اتنی دنیا میں تلاطل نہیں آیا تھا جتنا کہ یہ موجودہ 10 دن کی جو ایران اور امریکہ اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے آ چکا ہے کہ اس کے ٹریمرز جو ہیں پوری دنیا میں اس وقت پھیل چکے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کیونکہ تیل اور گیس جو ہے وہ اس کی رسد تو بند ہوئی ہوئی ہے اور خلیج کے اندر جو ہے 60 سے لے کے 100% تک پلانٹ جو ہے آئل اور گیس کے بند ہو چکے ہوئے ہیں. بحرین کے، سعودی عربیہ کے، جو ہے کویت کے، قطر کے، UAE کے، تمام ممالک کے جو ہے یہ 70 سے لے کے 100% تک جو ہے نا مختلف پلانٹس بند ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ آئل اور گیس جو ہے یہ صرف فیول نہیں ہوتا، یہ پوری ایک رینج ہے. تمام انڈسٹری، فار ایگزامپل زراعت کے اندر فرٹیلائزر، نائٹروجن وغیرہ وہ بھی اسی میں سے بنتا ہے. گیس کے اندر سے میتھین لارجلی استعمال ہوتی ہے. ہمارے یہاں سمیت ساری دنیا میں جو ہے زراعت کے اوپر امپیکٹ آئے گا. کنسٹرکشن کے اندر بیٹا میکس وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا، پھر پلاسٹک، ربڑ، فوم، ڈائز، صابن، جو اس کی بائی پروڈکٹس ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں، اس سے دنیا کی تمام ہی انڈسٹری جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. سو اس کے لوگوں کو یہ سمجھ، صرف جنگ جو ہے کہ تیل اور گیس کے لیے نہیں ہے، یہ اس کا ہر چیز سے پوری دنیا کی اکانومی سے جڑی ہوئی ہے. اس سے سٹاکس جڑے ہوئے ہیں جو کہ ٹمبل ہو رہے ہیں کہ جو ہے صرف ایسٹ ایشیا میں کل کا یہ جو فگر تھا کہ 1.3 ٹریلین ڈالر کی جو ہے وہ سٹاکس کے اندر جو ایکوٹی کی ویلیو ہے وہ نیچے آ چکی ہے. اسی طرح ہی باقی سٹاکس سے دنیا کی صورتحال ہے. آج کی ایک اچھی خبر تو یہ ہے کہ جی جو برنٹ کا تھا تیل جو 120 ڈالر پہ بیرل چلا گیا تھا، تو آج ایک دم سے وہ 183 تک بھی نیچے آیا ہے اور یہ فلکچویشن اتنی بڑی ہو رہی ہے. اب یہ پتہ نہیں ہماری گورنمنٹ جو ہے انہوں نے جو ہے ایک دن کے اندر فیصلہ کر کے جو ہے 55 روپے بڑھا دیے، حالانکہ وہ 45 دن پہلے خریدا ہوا تیل تھا اور لارجلی جو ہے 113 ارب روپے کا فائدہ صرف آئل کمپنیز کو دیا گیا ہے. اب پتہ نہیں یہ کس کی آئل کمپنیز ہیں، یہ نام بھی سامنے آنے چاہیے کہ چلے 20 روپے تو گورنمنٹ نے لیوی کے لیے لے لیے، وہ بھی ناجائز تھے. یہ جو 35 روپے جو دیے گئے ہیں آئل کمپنیز کو، یہ کس لیے دیے گئے ہیں اور اس کے پیچھے کون سے نام ہیں اور کون سی پاور لابیز ہیں، اس کی تفتیش ہونی چاہیے. مگر اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک دن میں آپ پرائسز اوپر لے کے چلے جاتے ہیں تو ایک دن میں نیچے بھی لائیں نا. اور یہ کیونکہ ابھی معاملہ چلے گا، لیٹس سے کہ اگر آج جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے
تو یہ ایک دن میں آئل پرائسز جو ہیں یہ سٹیبلائز نہیں، یہ اوپر نیچے جاتی رہیں گی. سو اس کو جو ایک دم قیمت بڑھانی ہوتی چاہیے وہ ضروری طور پہ ٹھنڈے دماغ سے ایک شارٹ ٹرم کے اندر ایک ٹائم فریم کے اندر ہونی چاہیے. یہ ڈے ٹو ڈے کرنا تو ایک مذاق والی بات ہے، اور اس سے رمضان کے مہینے میں لوگوں کے اوپر پہلے ہی مہنگائی سے لوگ بھرے جا رہے ہیں بجلی گیس کے بلوں سے، اور ساتھ میں آپ یہ والا بم پھوڑ دیتے ہیں. فرض کریں کہ آج اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو بھی یہ مہینے اور سال لگ جائیں گے. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں 1-2 سال لگ جائیں گے. صرف جنگ کا سیز فائر ہونے سے یہ ختم نہیں معاملہ ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں جو یہ اصل بڑا جو مسئلہ ہوا وہ ہے کہ دنیا کے اندر 12 انشورنس کی کمپنیاں ہیں، ان میں سے 7 کمپنیوں نے انشورنس کینسل کر دی. یعنی کوئی بھی دنیا کا ٹینکر کمپنی جہاز وہاں سے لے کے چل نہیں سکتا جب تک اس کے پاس انشورنس نہ ہو کہ میرا اگر جہاز ڈوب گیا تو اس کے پیسے کون دے گا. تو وہ کمپنیاں، یہ سب سے بڑا امپیکٹ جو وہ ایران کے جنگی طریقے کی وجہ سے یہ ہرمز نہیں رکی، اس سے تو رکی ہے، مگر اس کے بعد جو انشورنس کمپنیوں نے جو اس کے اوپر بڑا بم پھوڑا ہے، اصل وجہ وہ ہوئی ہے. کب تک وہ یہ انشورنس بحال ہوگی، کب تک یہ جو پلانٹ بند ہو جاتے ہیں، یہ ان میں سے کئی پلانٹ ہیں جو مہینے اور سال لے جاتے ہیں دوبارہ کھلتے کھلتے اپنے آپٹیمم لیول پہ آتے آتے. پھر آپ دیکھیں وہاں سے پورے خلیج کے اندر جو ورکر ہے، وہاں کئی ایسے ملک ہیں جہاں 80%، 9% تک جو ہے وہ ہمارے جیسے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، فلیپینو تارکین وطن ہیں. وہ جب واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ پلانٹ بند ہو گئے ہیں، کب وہ دوبارہ جائیں گے، کب یہ مسئلہ بحال ہوگا، تو یہ ایک لانگ ٹرم ہو چکا ہوا ہے. سو یہ کسی کا سوچنا کہ جی یہ کل اگر فیصلہ ہو جائے سیز فائر. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سیز فائر کب ہوگا. آج کی جو صورتحال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بڑے مکسڈ سے بیان شروع سے ہی، ان کا ایک تو پہلے جو مفروضے تھے کہ جو 4 دن کی جنگ ہوگی اور رجیم چینج ہو جائے گی، وہ تو سارے فیل ہو گئے. اس کے بعد وہ بدلتا رہا. کبھی یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم رجیم چینج کروانے کے لیے کر رہے ہیں، کبھی کہا جی نیوکلیئر ان کا تباہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کبھی یہ کہا کہ جی ہم ان کے جو ہے میزائل ٹیکنالوجی کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کئی کہا کہ جی ہم یہ آیت اللہ خامنئی کو جو قتل بھی کر دیا گیا ان کے لیے کر رہے ہیں. سو یہ بیان بدلتے رہتے ہیں. آج بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ بڑے کنفیوزنگ ہیں. یس اینڈ نو بھی ہے اور دھمکی بھی ہے. ایک طرف انہوں نے کہا کہ جس سے یہ جو ایک دم سے تیل کی قیمت جو نیچے آئی ہے، ان کا یہ کہنا کہ جی یہ ایران کے خلاف جو پہلے کہہ رہے تھے فور ایور وار ہو سکتی ہے، اب ان کا یہ لیٹسٹ بیان جو آیا ہوا ہے کہ جی یہ بڑی حد تک مکمل ہو چکی ہے اور خاتمے کے قریب ہے. یہ ایک جملہ تھا کہ جس کی وجہ سے ایک دم سے دوبارہ جو آپ یہ جو برنٹ وغیرہ $120 سے یہ دیکھیں 83 تک بھی آیا ہوا، یہ شاید دوبارہ اوپر نیچے فلکچویٹ ہو رہا ہے. مگر ساتھ میں ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے مگر اس ہفتے ممکن نہیں ہے. پھر اطلاعات ہیں کہ ایران مذاکرات چاہتا ہے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ بیان ہے، اور مناسب شرائط ہوئی تو بات چیت ہو سکتی ہے. پتہ نہیں کہاں ابھی یہ سوال کافی ہیں کہ کون یہ بات چیت ہو رہی ہے، شرائط کون کر رہا ہے، نیگوشیٹنگ والی سچویشن ہے نہیں ہے. پھر امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے تیار ہے مگر شرائط پر منحصر ہے. تو یہ ابھی ایران کی طرف سے اس طرح کے کوئی بیان نہیں آ رہے، اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو مجتبی خامنئی جو ہے ان کا جو ہے ان کے بعد امن کا جو ہے خطے میں ممکن نہیں لگتا، یہ ایک بری چیز ہوئی ہے، یہ بھی ساتھ کہہ دیا. اور ساتھ میں دھمکی بھی دی کہ اگر ایران نے ہرمز میں تیل بند کیا تو ہم 20 گنا زیادہ حملے کریں گے اور ڈیتھ فائر اینڈ فیوری ہوگی. اور یہ جو ہے ساتھ میں یہ کہا کہ یہ تحفہ جو ہے نا اگر ہرمز کھلوائیں، پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے 2-4 روز پہلے کہا تھا کہ ہم اپنے ٹینکر نیوی کے بھیج رہے ہیں ٹینکر کے ساتھ اور یہ بند نہیں کرنے دیں گے، اور وہ بند ہے. یہ 5-6 تاریخ سے آبنائے ہرمز بند ہے. اور وہ اب جو یہ ان کا کہنا اب دھمکی دینا کہ 20 گنا اس سے پہلے جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. ساتھ میں یہ کہنا کہ جی یہ چین کے لیے ہمارا تحفہ ہوگا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس تو اپنا آئل اور گیس ہے، یہ چین وغیرہ زیادہ سفر کر رہے ہیں. میں کوئکلی ذرا کر دوں کہ جو ایران کی طرف سے
جو لارنجانی کا جو بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے جناب ہمیں آپ کے یہ کاغذی جو دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو ہے ہماری 6,000 سالہ تاریخ ہے، اور آپ اپنا خیال کریں، اور یہ جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے یا یہ سب کے لیے پیس اینڈ پراسپیرٹی، امن لائے گی، سب کے لیے کھلے گی، یا یہ سب کے لیے بند ہوگی، اور خاص طور پہ وار مونگرز کے لیے ایران کی طرف سے یہ میسج آ رہا ہے کہ جناب اگر آپ یہ بند بھی کر لیں، اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ سیز فائر بھی کر لیں، جنگ بندی بھی کر لیں، بند کرنے کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہماری ٹرمز پہ ہونا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو سلسلہ ہے 8-9 بعد دوبارہ شروع کر دیتے ہیں، ان کو گارنٹیز چاہیے۔ اب یہ سوال ہے کہ کون گارنٹیز دے گا، کہ کون بات چیت کرے گا، کیا ایران جو ہے امریکہ کے اوپر اعتبار کر سکتا ہے؟ سو یہ سوال ہے۔ اب اپنے مہمانوں کا تعارف کروا لیں، میں چاہوں گا ان سے یہ جواب دوں۔ جی عامر صاحب، اور ان شارٹ یہ کہ کلیئرٹی جتنی ایران کے پاس ایگزسٹ کر رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیک کر رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی، کہ اس جنگ کو کہاں لے کر جانا ہے۔ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، تیمور سلیم جھگڑا، رہنما تحریک انصاف، اور سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی، ان کو ویلکم کریں گے۔ جی عامر صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے لیے وقت نکالنے کا۔ میں تیمور خان آپ کی اجازت سے درانی صاحب کیونکہ سینئر ہیں تو ان سے شروع کرتا ہوں۔ درانی صاحب، ابھی جو آپ مجھ سے زیادہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، ابھی یہ مکسڈ سا امریکہ کی طرف بیان آیا ہے، مگر ایران کی طرف سے کوئی مکسڈ بیان نہیں ہے کہ ہم یہ جنگ بالکل بھی جب بھی اگر بھی یہ ختم کریں گے تو اپنی ٹرمز کے اوپر کریں گے۔ فی الحال کوئی ان کی طرف سے نہیں آ رہا، اور وہ ہیکسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ بمباری آج کے دن بہت سب سے خوفناک ہوگی، اور ایرانیوں نے بھی اپنی 35ویں لہر جو ہے نئے میزائلوں کی آج سے شروع کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اس دفعہ جو ہے 1-1 ٹن کا جو ہے نا اس کا پے لوڈ ہوگا۔ کدھر دیکھ رہے ہیں آپ یہ جنگ جاتی بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر صاحب، اس رمضان کے مہینے میں جب کہ اب وہ تاخیر میں پہنچ رہا ہے، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، مطلب جنگ کا جو اس وقت کی کیفیت ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان، اسرائیل اور ایران کے درمیان اس وقت جنگ، ایک اس کی جو نقصانات ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ عام شہریوں کے لیے، دنیا کے لیے بے پناہ، لیکن جو لیڈرشپ امریکہ کی اور اسرائیل کی اس وقت لیڈ رول میں ہے، ان کو دیکھ کے بس ایک شرمندگی سے محسوس ہوتی ہے۔ انسان کبھی ٹائم وقت دیکھتا ہے، کبھی سال دیکھتا ہے، کبھی دنیا کو دیکھتا ہے کہ مطلب یہ وقت ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اتنی امیچور اور اتنی ناپختہ ذہن رکھنے والی لیڈرشپ جو ہے جب دنیا کی قیادت پہ آ جائے تو اس کیا نتائج نکلیں گے۔ بس ایسے لیڈر جو جھوٹ کے علاوہ کچھ بولتے نہیں ہیں، ایسے لیڈر جو کسی مطلب بولتے زیادہ ہیں اور سوچتے شاید ہیں ہی نہیں، اور جو کام وائٹ ہاؤس کے مطلب اسپوکس پرسن کو کرنا چاہیے، یا جو مطلب ادر منسٹریز کے اسپوکس پرسنس کو کرنا چاہیے، وہ پریزیڈنٹ صاحب خود کرتے ہیں، اور روز ایک یو ٹرن نہیں بلکہ ایک مطلب کوہلو کا بیل ہے جو کہ اس جنگ کو لیڈ کر رہا ہے۔ تو اب ایسی صورت اور نقصانات کا یہ عالم ہے کہ انسانیت کا نقصان جو ہے وہ تو کہیں تھمنے پہ ہی نہیں آ رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مطلب بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ جائے تو وہ جس کا مرضی ناک کاٹ لے اور جس کا مرضی کان کاٹ لے۔ تو یہ اب اس وقت ایک صورت حال ہے کہ دنیا کی قیادت کا حال ایسا ہی ہے کہ اس بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا، کسی کا ناک کاٹتا ہے، کبھی اپنا کاٹتا ہے، کبھی دوسروں کا کاٹتا ہے۔ تو میں اس وقت کی صورت حال میں یہ تو شکر ہے کہ مشرق کی طرف جو لیڈرشپ موجود ہیں وہ نسبتاً زیادہ سٹیبل پہ ایکٹ کر رہی ہیں، اور انہوں نے کسی حد تک جو ہے ایک بڑی پھیلی ہوئی جنگ کو ایک بین الاقوامی جنگ میں بدلنے سے روکا ہوا ہے۔ ورنہ اگر ادھر بھی کوئی میچورٹی نظر آ جاتی تو پھر تو کوئی راستے میں رکاوٹ ہی نہیں تھی کہ کسی قسم کا بھی ہو۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ ایران والے تو ہمیشہ سے ان کو ہم جانتے ہیں، دیکھا ہے کہ وہ بہت اسٹریٹجک مووز کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مشرق کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ زیادہ سمجھدار ثابت ہوئی ہے، اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جس طرح عرب ممالک نے ان کے اوپر حالانکہ بہت حملے ہوئے
مگر انہوں نے حملہ ایران پہ ابھی تک نہیں کیا، بہت ریسٹرینٹ دکھایا ہے. اس سے آپ کی یہ مراد ہے؟ دیکھیں میری اس سے 3 مرادیں. ایک تو پہلے تو بالکل یہی مراد ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی لیڈرشپس ہیں انہوں نے مجبوری کے تحت یا حکمت کے تحت یا جس کے تحت بھی انہوں نے جو ریسٹرینٹ یوز کیا ہے اور کوئی نی جرک ایکشن نہیں کیا یا نی جرک سٹیٹمنٹس نہیں دی، یہ ایک بات ہے. دوسری طرف میں اگر رشیا اور چائنا کو دیکھوں، ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پر حکمت لیکن گائیڈنگ پرنسپل دیتی ہوئی سٹیٹمنٹس ہیں، جو کہ امریکہ کے لیے بھی ایک اس کو بھی ایک جسے کہتے ہیں پریشر بھی دے رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ہوش کے دامن کا بھی اشارہ دے رہی ہیں. تیسری طرف اگر آپ ایران کی بھی لیڈرشپ دیکھ لیں، انہوں نے اتنی بڑی مطلب نقصان اور اتنی بڑی ایلیمینیشن کا ایک مطلب تکلیف دہ دور گزارا ہے، اس کے باوجود جب آج ان کا جو سسٹم ری ڈیولپ ہو رہا ہے تو وہ بہت اسٹیبلی ری ایکٹ اور ایکٹ کر رہا ہے. میں ذرا صاحب بڑا اچھا آپ نے سم اپ کیا ہے. میں تیمور خان کے پاس جانا چاہوں گا. تیمور خان، میں آپ سے آف کورس جو ہے پاکستان کے اندر خاص طور پہ تیل کی قیمت کے حوالے سے اور یہاں کے اندرونی اس سے کیسے سیاست ریلیٹ ہوتی ہے اس پہ تو بات کروں گا، مگر آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل افیئرز پہ، تو میں پہلے چاہوں گا آپ سے ذرا بگ پکچر انالیسس بھی میں لے لوں کہ امریکہ میں لگتا ہے کہ یہ جو ایک دم سے ان کے اپنا جو 3.40 جو گیلن ہے، آپ امریکہ میں رہے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے اندر جب ان کے عام آدمی کو تب جھٹکا لگتا ہے جب تیل وہاں پہ گیلن $3.40 کا لینا پڑتا ہے. یہ فرسٹ گلف وار میں ہی ایسا ہوا تھا، تو اس کا امپیکٹ ہوا ہے. تھوڑا سا پریزیڈنٹ ٹرمپ پیچھے ہٹنا شروع نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، اگر آپ امریکہ کی تاریخ لے لیں، آبویسلی دوسرے جنگ عظیم کے بعد امریکہ جو ہے وہ دنیا کا پری ایمیننٹ یعنی سب سے بڑا سپر پاور رہا. لیکن ویتنام کے جنگ کے بعد جہاں پہ 10 سال امریکہ لڑا اور آخر میں ویتنام سے ہارا، جو امریکہ کے عوام کی اور امریکہ کی حکومتوں کی کیپیسٹی ہے کہ وہ امریکن لاشیں دیکھیں کسی جنگ میں، وہ بہت کم ہوئی ہے. تو یہاں پہ یہ بڑا کلیئر تھا شروع میں کہ جس ٹائپ کی بمباری ہوئی ایران پہ، کہ امریکہ نے شاید یہ کیلکولیٹ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہ جنگ 2-3-4 دن میں نپٹا دیں گے، اور ایسے نہیں ہوا. درانی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایران نے بڑے کولڈ کیلکولیٹڈ طریقے میں یہ سمجھا کہ ان کی نیشنل انٹیگریٹی کے لیے ان کو یہ نقصان اٹھانا پڑے گا، ایبزارب کرنا پڑے گا. لیکن امریکہ جو ہے وہ جتنی بھی ان پہ بمباری کرے، وہ اپنے فوجی جو ہے وہ ایران جیسے ملک میں 10 کروڑ آبادی ہے، بڑا نیشنلسٹک ایک ملک ہے، وہاں پہ نہیں بھیج سکتا. اب جب 9-10 دن ہو گئے تو میرے خیال میں یہ بات اور مزید ظاہر ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ یہ جنگ امریکہ جو ان کا آبجیکٹو تھا کہ ایران میں رجیم چینج کرے، وہ نہیں پورا ہوا، نہ پورا ہونا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایک بڑے خطرناک موڑ پہ تو پوری دنیا کے لحاظ سے آ گئے ہیں 2-3 جو ہے وہ کمپوننٹس میں. ایک تو یہ کہ اس ٹائپ کی لیڈرشپ تو میرے خیال میں پوری دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی جو فی الحال امریکہ کی لیڈرشپ ہے یا جس ٹائپ کی وہ ڈیسیژنز لے رہے. کیونکہ ان کے مقابلے میں تو میرے خیال میں بش اور رمسفیلڈ جو تھے وہ کم از کم 6 مہینے بین یونائٹڈ نیشنز جا کے وہاں سے کسی طور کی پرمیشن لے کے پھر عراق پہ حملہ کرتے تھے. یہ تو اسرائیل کے کہنے پہ جو ہے وہ 2 دن میں جو ہے وہ ایک اور ملک کی لیڈرشپ کو اڑا دیا، اس سے پہلے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ اغوا کر دیا. لیکن یہاں پہ یہ کھڑے رہے. تو اب دوسرا ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ نہ صرف امریکہ کے لیے یہ ایشو ہے، کیونکہ ایران اتنی اسٹریٹجک جو ہے وہ جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اور اگر وہ ہار نہیں مانتے تو پوری دنیا کی اکانومی پہ بہت جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ریسیشن، بہت بڑا اثر صرف جو ہے وہ گلف سٹیٹس پہ نہیں، مسلمان دنیا پہ، یورپ پہ، اور آپ یورپ کے ایکشن سے دیکھ رہے ہیں چین پہ. کیونکہ اگر باقی دنیا میں امپیکٹ ہوگا تو جو چین کی اکانومی ہے ایکسپورٹ کی،
وہ جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوگی. تو یہ تو پوری دنیا کے رولز آف دا گیم چینج ہو رہے ہیں. اور اس میں آخری چیز یہ عامر کہ ایک بار پھر بات اس پہ آتی ہے کہ پاکستان جس ٹریڈیشنل طریقے سے اپنی پوزیشن دنیا میں دیکھتا ہے اور جس ٹریڈیشنل طریقے سے وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتا ہے, اس دنیا میں پاکستان جو ہے جب اندر سے بٹا ہوا ہو اور جب وہ صرف ایک اندر سے جو ہے وہ ملیٹنسی کے اگینسٹ وار نہیں لیکن ایک پولیٹیکل سول وار کا سامنا بھی کر رہا ہو, جہاں پہ پاکستان کی سٹیٹ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو اینمی نمبر 1 سمجھے, میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں, تو اس طریقے میں آپ کو ایکسٹرنل تھریٹس کا مقابلہ کرنا یقیناً بڑا مشکل ہوگا. جی درانی صاحب, یہ آپ نے کہا ذکر کیا کہ مشرق کی جو لیڈرشپ ہے مقابلتاً جو ہے وہ بہت زیادہ میچور رہی, اور واقعی امریکہ کی تاریخ میں اور شاید دنیا کی تاریخ میں جو ہے جس طرح کا وہ بشزم یہ سنتے تھے, یہ ٹرمپزم ایک لطیفہ ہی بن گیا ہے کہ جس طرح ان کا اختیار ہے اور جس طرح ایک اس طرح وہ چلا رہے ہیں تو وہ تو ہے. یہ ہمارے نیبرہڈ میں میں اپنی اس پہ بھی تو آتا ہی ہوں کہ ہم نے بورڈ آف پیس میں جو جلد بازی کی اور جلدی سے شامل ہو گئے, اس کا کیا اب بنے گا, مگر یہ انڈیا بھی یہاں بھی ان کا سٹانس بھی جو ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ. اور اس کے بعد جنگ کے بعد جو ہے برکس پہ, خطے پہ, خلیج پہ کیا اثرات پڑیں گے, یہ ذرا پروڈیوسر صاحب اگر ایلسٹر کروک جو ہے یہ بڑے جو دنیا بھر میں نامور سفارتکار ریٹائرڈ ہیں, یہ بڑی سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں, یہ انڈیا کے حوالے سے جو انڈیا نے اس میں اپنی پالیسی کی اور اب جو ان کو چپیٹ پڑی ہے رشیا کے طرف سے. جی درانی صاحب, یہ آپ نے سنا کہ انڈیا کو اپنی یہ جو اسرائیل جانا کتنا مودی صاحب کو مہنگا پڑ گیا, کہ ایک تو یہ ایران میرا خیال یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا, اور پھر برکس میں ان کے ہاں سمٹ ہونے والا ہے برکس کا, اور وہاں روس کی طرف سے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مفت تیل پہلے دیتے تھے, اب پریمیم کے ساتھ آپ کو تیل ملے گا, آپ کا کوئی یہ رویہ اچھا نہیں رہا, کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ عامر صاحب دیکھیں, اس وقت کی اگر آپ ایک روایت دیکھیں تو جو بڑے ملک ہوا کرتے تھے اور جو جمہوری ممالک تھے دنیا کے, ان کی ایک روایت تھی کہ وہ اپنی پالیسیز کو اور اپنے اقدامات کو کنٹینیوٹی دیا کرتے تھے اور نی جرک آپریشنز پہ نہیں موو کیا کرتے تھے. لیکن اب جو شدت پسند قیادتیں دنیا کے اندر آگے آئی ہیں, جو جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ مولوی ہیں, وہ سیاستدان ہیں یا وہ دہشت گرد ہیں, مطلب ان تینوں چیزوں کا بلینڈ. اب ٹرمپ کا بھی دیکھ لیں, وہ وہاں بیٹھ کے دوائی کروا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے بچیوں کے اسکولوں پہ بم برسا رہا ہے. اسی طرح سے کیا نیتن یاہو نے کیا کچھ کیا ہے دنیا کے ساتھ, اور اس کے باوجود وہ ایک ریلیجس سینٹیمنٹ جو ہے اس کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انڈیا جو کہ ایک بنیاد میں ایک سیکولر ملک تھا, اس کا ایک جسے کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ قسم کا دہشت گرد لیڈر جو ہے جب وہ پاور میں آیا تو اس نے آنے کے بعد جو سسٹم نے اس کو سپورٹ دی, وہ تو سسٹم اپنی اکانومی کو ہر چیز کو بچا کے رکھا, لیکن جب اختیار لیڈرشپ کے پاس فیصلوں کا آیا تو اس نے ایک چھلانگ لگائی, وہ ایران جس نے ایک لمبے عرصے تک انڈیا کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا, اور اس فیسیلیٹیشن کے دوران اس نے ان کے پورے سسٹم کو انفلٹریٹ کر دیا, اور اس کے اندر جو ہے جوئش جو انٹیلیجنس نیٹ ورکس تھے وہ ڈیولپ کروا دیے. اور اب جو ہے اس سے آگے بڑھتے ہوئے وہ سیدھا جا کے جو ہے اسرائیل کی گود میں گرا. اور انڈیا آپ کو پتہ ہے وہ شہر ہے, وہ ملک ہے جو ہمارے سے زیادہ فلسطینیوں کی پشت پناہی کرتا رہا ہے اندرا کے زمانے میں, نہرو کے زمانے میں, اور تاریخی طور پہ اس طرح ہمارے فارن آفس کا بھی ایک ٹریک ہے کہ ہم نے ہمیشہ اصول کی سپورٹ کی ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر. باقی ہم جو بھی کچھ کریں, لیکن وہاں ہمارا ہر موقف موسٹلی دنیا کی تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو وہ مظلوم اور حق کے ساتھ رہا ہے. لیکن اب جو انڈین لیڈرشپ نے جو الٹی چھلانگیں لگائی ہیں وہ تو مطلب یہی, اور
میں تو داد دیتا ہوں ان کی لیڈرشپ. میں نے اسی لیے مشرق کا نام بھی دیا کہ آج کل اگر کوئی تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے تو مشرق یا نیم مشرق میں موجود جو لیڈرشپس ہیں, رشیا ہو, چائنا ہو, اور ایون مطلب جو یہ اس ریجن میں بھی ایران ہو, یہ ملک جس طریقے, اور باقی بھی جو خاموش بھی ہیں وہ بھی بڑی حکمت کے ساتھ خاموش ہیں. یہ تو بالکل ایک جسے کہتے ہیں کہ وہی بات میں نے ایک مثال دی ہے وہ بندر والی, مطلب یہ لیڈرز نہیں ہیں, یہ تو بالکل ایک اس قسم کے ہنسنے والی ایک اور ایک بیوقوف قسم کی وہ قیادتیں ہیں جنہوں نے کہ اپنے ملک کا بھی بیڑا گرک نکال دیا اور پوری دنیا کے امن کا بھی ستیہ ناش کر دیا. جی تیمور خان, میں درائن صاحب مشرق کا ذکر کر رہے ہیں. مشرق کے اندر ایک اور بہت بڑا ملک, نیوکلیئر ملک آتا ہے, اس کا نام ہے پاکستان. تو یہ ہمارا ذرا بتائیں, کیونکہ یہ بلا بھی ٹلی نہیں ہے. میں ابتدائیے میں ذکر کر رہا تھا کہ جو ہے ابھی یہ مہینے اس کے جو ریپیکیشنز ہیں, آئل کو دوبارہ آپٹیمم لیول پہ سپلائیز اف آل تھنگز گو ویل, اور جلدی بھی جنگ ختم ہو جائے تو یہ کئی مہینے اور سال لگ جائے گے. انشورنس کا دوبارہ نظام بننا, پلانٹس کو دوبارہ شروع کرنا, آرڈر پورے خطے کے اندر ریسٹور کرنا. تو کیا ہماری لیڈرشپ, کیونکہ یہ اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے اگر عقل مندی کے ساتھ چلا جائے, تو کیا آپ امید کرتے ہیں پاکستان کی جو اب تک کی حکمت عملی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا آپشنز ہیں ہماری؟ عامر, اگر آپ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ جو ان چند دنوں نے ثابت کر دیا وہ یہ تھا کہ جو ریاست کی پچھلے 4 سال کی اسٹریٹجی رہی ہے وہ تو بالکل فیل ہو. ٹھیک ہے جی, اور اس کی میں 2 بڑی آپ کو مثالیں دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ ہم جو ہے وہ میں ذرا بلنٹ الفاظ میں کہتا ہوں, امریکہ کی خوشامد کرتے ہوئے ہم اپنی فورن پالیسی پوزیشن کو اسٹرینگتھن کر دیں گے. کیا آج حکومت میں کوئی ایک بندہ اس بات کا جواب دے سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو شہباز شریف تعریف کر رہا تھا امریکہ کی صدر کے کہ ہی از اے مین آف پیس, اور ان کو نوبیل پرائز دے رہا تھا, جس طریقے سے سوال ہو رہے تھے بلاول زرداری سے اور مریم نواز شریف سے, کیا وہ یا حکومت کا کوئی ایک بندہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. رائٹ, ان دی اینڈ ایک اسٹرانگ فورن پالیسی جو ہے وہ اصولوں پہ اور انٹرنل اسٹرینتھ پہ بنتی ہے. پہلی بات یہ, وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ جو 4 سال میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل نظام کا بیڑا غرق ہوا ہے, ووٹ کو خراب کرنے سے, ووٹ کا حق لینے سے, فری سپیچ کے رائٹس لینے سے, ایک ہی ہمیں بتایا گیا تھا نا وجہ کہ ہم اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو آپ نے 4 سال بعد دیکھ لیا کہ حال کیا ہے. باقی دنیا کے پاس تو اسٹریٹجک ریزروز ہیں, یہاں تو ایک دن میں پینک ہو گیا. یہاں تو آپ نے, اور میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ وہ کیوں ہوا. وہ اس لیے ہوا کہ یہ ثابت ہو گیا عامر کہ جو بات ہم آپ کے پروگرام پہ بار بار کر گئے کہ 4 سال میں ایک دھیلے کا ریفارم نہیں ہوا. آپ نے حکومت کے سائز کو نہیں کاٹا, آپ نے وہ نہ کر کے اپنے پاس کوئی فسکل سپیس نہیں رکھی, آپ نے ایکسپورٹ زیادہ نہیں کیے, آپ نے انویسٹمنٹ $1 کی نہیں لائی, آپ نے جو ہے وہ اکانومی کو چلنے نہیں دیا. جی ڈی پی گروتھ 4 سال میں تاریخی طور پہ سب سے لو ہے. بنیادی طور پہ آپ دیکھ لیں, آپ نے لوگوں کو 4 سال کی اکنامک معاشی تکلیف دی, ان کی قوت خرید آپ کے رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ ایکچولی کم ہوئی, اور آپ ابھی ان 4 سال کے بعد انہیں کہہ رہے ہیں کہ مزید قربانی دو, کیونکہ آپ کے پاس کوئی اکنامک ریزیلینس نہیں ہے. اور یہ جو غریب عوام کے ساتھ, مڈل کلاس کے ساتھ, سیلریڈ کلاس کے ساتھ, ٹاپ 1% کے علاوہ سارے پاکستانیوں کے ساتھ کر رہا ہے, تو اس کی آپ جو ہے وہ نتیجے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو اس کا مطلب کہ جو ہمیں معاشی طور پہ چاہیے, once and for all عامر, we need to decide کہ ہم نے اس ملک کی معیشت کا ڈھانچہ بدلنا ہے, اور وہ اورنگزیب اور شہباز شریف کے سپیچز سے نہیں ہوگا.
That تیمور will صاحب happen with work on تیمور the صاحب ground. لیکن اس ساری سچویشن میں وائی از دس اے کوشچن، کیونکہ کیا آپ اس آرگومنٹ پہ بلیو نہیں کرتے کہ پاکستان کے لیے اس وقت اس کی معاشی نظام کے لیے، اور یہ جو تمام آپ نے چیزیں گنوائی ہیں جو ہمارے معیشت کے بگ فلاز ہیں، اس میں وی ڈو ناٹ ہیو اینی ادر آپشن کہ ہم امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ ایک پوزیشن لے لیں، اگینسٹ کھڑے ہو جائیں، اور آپ سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا انجام تو اچھا نہیں ہوتا، اور ایسی سچویشن میں ہمارے پاس آپشن کیا ہے مزید؟ دیکھیے ایٹ سچ ٹائمز بندہ کوشش کرتا ہے دیٹ یو ٹرائی اینڈ سے سم تھنگ جو کہ نیشنل پولرائزیشن کو زیادہ نہیں کرتا، لیکن کون کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا جو ہے وہ انجام اچھا نہیں تھا؟ آپ نے امریکہ کے جنگوں سے جب بھی اپنے آپ کو باہر نکالا، یو ہیو بین ان اے بیٹر پلیس. اگر آپ آج بھی آپ کی تھوڑی بہت پوزیشن ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ آپ کی کچھ عرب ممالک کے ساتھ، کچھ ایران کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے، لیکن آپ کس حد تک وہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن رکھ سکتے ہیں؟ ایران آج یہی ثابت کر رہا ہے نا کہ کبھی کبھی قیمت ادا کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ 10 دن میں وہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ امریکہ یہ جنگ ان سے نہیں جیت سکتا. ایبسولوٹلی ناٹ کا جو اگلا درجہ ہے وہ ہے انٹرنل پولیٹیکل اسٹرینتھ. وہ پیسے جو ہے وہ عوام پہ لگاتا ہے، اس کے بعد عوام بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے جب آپ کہیں گے کہ عوام قربانی دے، بیکاز دے کین سی کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ یہ لے لیں، بلنٹلی بات کرتے ہیں، جتنے بھی یہ اقدامات ہوئے ہیں نا، اینڈ آئی ایم شیور کہ عامر صاحب میری بات کو انڈورس کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ پچھلے 30-40 سال میں کتنی بار دیکھی ہوگی کہ دفتر میں لائٹ بند کریں گے تو اے سی بند کریں گے تو سرکاری افسر کے فیول کا کوٹا آدھا ہو جائے گا. یہ سارا گپ ہے، دس از آل اے جوک. ان چیزوں سے اخراجات کم نہیں ہوتے، تو ورک فرام ہوم تو یہ وہ. آپ ان سارے سٹیپس کا جو ہے وہ آپ ایکچوئل روپے میں ویلیو ہمیں کوانٹیفائی کر کے دیں. میں کہ آپ تیمور خان 50 کروڑ روپے بچا رہے ہیں یا 1 ارب روپے بچا رہے ہیں. تھوڑا سا کوانٹیفائی کیا ہے. میں درانی صاحب کے پاس جاتا ہوں. درانی صاحب، تیمور خان کا یہ بڑا سالڈ آرگومنٹ ہے کہ یہ کاسمیٹک سے جو ہے نا یہ فیصلے کرنا کہ جو کہ ہماری جو سرکاری مشینری ہے یہ انکیپیبل ہے اپنے اخراجات کرنے کا، کہ جی یہ یوں تھوڑا سا کابینہ یوں کر دے گی، بجلی کم خرچے گی. تو یہ اصل بات یہ ہے کیونکہ ہم نے پچھلے کئی سالوں اور دہائیوں سے وہ نظام سلطنت اکانومی کا ٹھیک نہیں کیا، ریفارمز نہیں کیے، ہمارے پاس کوشن نہیں ہے. ابھی کوانٹیفیکیشن یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حفیظ پاشا صاحب کے آج کے فگرز ہیں کہ ہمارے ہاں اب جو اس سال یہ جو اب اپرچونٹی ہے، میں آپ سے جو آپ کہہ رہے تھے نا مشرق کے اندر تحمل والے فیصلہ سازی ہو رہی ہے، تو مشکل بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے. مشکل یہ ہے کہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا ہمارا مسئلہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں 6 سے 8 بلین ڈالر کی ہماری شارٹیج ہوگی، کیونکہ ہمارے ریمیٹنسز بھی کم ہوں گے اور تیل کی قیمت بھی جو فلکچویٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، اور مہنگائی جو گورنمنٹ کے فگر ہیں وہ پہلے 7% تھی اور کہ جی یہ کم از کم جو ہے نا اب 11% پہ جا رہی ہے. کیا کہیں گے درانی صاحب اس پہ؟ عامر صاحب، میں تو اپنے آپ کو بھی اور ساری جو ڈپریشن کو ذرا تھوڑا سا اپنے ملک سے باہر رکھتے ہوئے باہر گھوم پھر کے ہم باتیں کر رہے تھے، لیکن جو اندر کی حالت تیمور بھائی نے تو بہت اچھے طریقے سے تھوڑا سا اس کی ایک ریفلیکشن دے دی. آپ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اصل میں ہمارا اب کل جو آدھے پونے گھنٹے کا ایک مذاق ہوا ہے ٹی وی کے اندر، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مطلب فنی ڈرامہ چل رہا ہو، جس کے اندر آپ ایسی میئرز لے رہے تھے جس کے بعد کہ ان میئرز کے ذریعے آپ ساتھ ہی یہ بتا رہے تھے کہ ابھی ہم تیل کو مزید مہنگا کریں گے، ہم 2 دن کی تنخواہ لے رہے ہیں اس کے بعد تیل کو مزید مہنگا کریں گے، ہم یہ میئر لے رہے ہیں. ہم مطلب یہ ہے کہ اب کچھ نہیں کہا جا. میں اس سارے معاملے کے اوپر آپ کے ساتھ بھی ہر جگہ پہ ہم بات کر کے، اور پاشا صاحب کا آپ نے نام لیا، تیمور ہیں، ہر بندے نے ہر تفصیل کو انٹلیکچولی، ٹیکنیکلی، ڈاٹا وائز ہر طرح سے بتایا. لیکن میری تو اب بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے، میں لمبے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں اور میں دوبارہ کروں گا کہ اگر آپ نے اس وقت آپ چاروں طرف سے جنگ میں گر چکے ہیں
अफगानिस्तान के साथ आपकी जंग जारी है, इंडिया ने सिंदूर जो ऑपरेशन है उसे खत्म नहीं किया, ईरान की तरफ जो है जो प्रेशर इस वक्त देखें, वक्ती तौर पे तो अमेरिका जो है वो शायद कुछ भी ना कर सके, लेकिन नुकसान तो करेगा ही। मतलब वो कहते हैं पश्तो का मुहावरा है कि आप आती हुई नहीं भागती हुई फौजों से ज्यादा डरना चाहिए जो अपने ऊपर से गुजर जाती हैं। तो अमेरिका का जो इस वक्त की हालत है उससे तो उसके दोस्तों को ज्यादा डरना चाहिए जो उसके निस्बतन उसको मतलब, लिहाजा इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आपने बॉर्डर्स के बाहर तो आपकी फोर्सेस जो है वो डेफिनेटली कुर्बानियां दे के दहशतगर्दी को रोकने की कोशिश करें, लेकिन मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है और जो एक बैड गवर्नेंस है, बैड नहीं, इट्स अ वर्स्ट गवर्नेंस वी हैव एवर सीन इन आवर लाइफ। तो इस लिहाज से आपके लिए कोई रास्ता और नहीं है कि आप एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करें, और करनी पड़ेगी। ये बातें मैं बार बार करता रहा हूँ, अब दोबारा कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं मजीद क्लियर कर दूं कि नेशनल गवर्नमेंट तो अब आवाम को वही कबूल होगी जिसमें पीडीएम ना हो, क्योंकि इन लोगों की इस वक्त इशू जो है वो इमरान की मकबूलियत का नहीं है, इस वक्त मौजूदा हुकूमत से नफरत का है। अवाम का इस वक्त जो लेवल ऑफ रिएक्शन है, और जब इनके इक़दामात की वजह से जो उनकी जेबें कटती हैं और जो उनके ऊपर जुल्म होता है, और हमें इस वक्त चाहिए तो हुकूमत को था कि हुकूमत आगे बढ़ती, जेलों में जाती, तमाम लोगों से बात करती और पीछे हट के अवाम के सामने सरनगू होती और अवाम की मर्जी की। दुरानी साहब, ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो अभी मुश्किलात जो हैं ये शुरू हुई हैं, और ये कम अज़ कम ये क्राइसिस जो है, जो भी इसका सिनारियो ले लें, ये महीनों और सालों चलेगा, और हमारे जैसे हम पहले ही वल्नरेबल हैं कि क्या हुकूमत उसके मुताबिक अपनी हालात के मुताबिक कोई ऐसी लचक वहाँ से दिखा रही है, कोई बातचीत की उनकी कोई है, ये तैमूर खान से जवाब लेंगे, ये वक्फा लेना चाह रही हैं। पर वक्फे से पहले मैं कहूँगा प्रोड्यूसर साहब एक दिखा दें। हम कई दफ़ा गिला करते हैं कि हमारे जो टीवी चैनल हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ही चीज़ तोते की तरह चलाते हैं। ये अमेरिका की सूरत हाल हमारे से भी ख़राब हो गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया कि जनाब ये तेल बड़ा महंगा हो गया है, गैस, तो क्या ये करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं ये जो है ना लार्जर पीस के लिए जो है ना वो गेंस के लिए शॉर्ट टर्म कोई मुश्किलात चलेंगी। वो तोते की तरह अमेरिकी मीडिया में कैसे चला, ये छोटा सा क्लिप है। इंटरेस्टिंग। इसके ऊपर कमेंट लेते हैं दुरानी साहब का भी और झगड़ा साहब का भी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमने ब्रेक से पहले एक क्लिप देखा है आमिर साहब, जो आपने जिस तरह का वो नक्शा खींचा है और जो सिमिलैरिटी क्रिएट किया, इट्स लाइक एग्जैक्टली द सेम। के तमाम इसके अंदर बड़े चैनल, बड़े एंकर नजर आते हैं जो तोते की तरह चल पड़े। मैं तैमूर खान आपके लिए सवाल छोड़ गया था कि जो दुरानी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत को कोई जो है लचक दिखानी चाहिए, ये तो खैर नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, पर हम कह रहे हैं कोई मुनासिब थोड़ा सा भी कोई अगर यहाँ पे इस्तेहकाम सियासी आ जाए। आपको कोई एक इशारे ऐसे मिल रहे हैं हुकूमत से? दूसरा, ये तेल के मुतालिक भी मैं बताऊंगा कि एक दिन में 55 रुपये बढ़ा दिए, अब 83 पे जो है ना ब्रेंट डॉलर पे वापस आ गया है, तो अब क्या ये एकदम से कम करेंगे या अब ये 55 ही रहेगा? देखिए आमिर, एक तो जो आपने जो क्लिप्स चलाए अमेरिका के चैनल्स के, बड़े फैसिनेटिंग थे, क्योंकि तीन चीजें जहन में आती हैं। पहले तो ये जो कहानी है कि शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन कभी कभी नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी होता है। काश कि ये हमसे सुन लेते। 78 साल से तो हम पाकिस्तान में ये सुन रहे हैं ना कि शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन बर्दाश्त करो। 78 साल में तो कोई फर्क नहीं आया। हमसे सुन लेते, हम उन्हें कह देते कि ये सुनने में अच्छा होता है, असलियत में शायद नहीं। दूसरी बात ये कि आप इसमें देख लें कि देखिए शायद इस टाइप का प्रोपेगेंडा अमेरिका में हो, नाज़ी जर्मनी में हो, जहां पे भी हो, अल्टीमेटली ये मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। और अमेरिका में जितनी भी प्रो डेमोक्रेसी कुव्वतें हैं वो आपको यही कहेंगी कि ये जो करंट निजाम है ये उनकी 250 साल की जमहूरियत को दाव पे लगा रहा है।
اور تیسری بات ایک ایکسیپشن ہے کہ جہاں پہ ان کی انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ابھی بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں بھی جب سی این این یا وہ چینلز جو کہ وہاں پہ لیفٹ ونگ سمجھے جاتے ہیں یا اس حکومت کی نسبت لیفٹ ونگ سمجھے جاتے ہیں، جب وہ حکومت کی ایران کی جنگ کی تنقید بھی کرتے ہیں تو ان کو کوئی غداری کا یا نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جانے کا الزام نہیں دیتا۔ میں آج جو ہے وہ لا منسٹر کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے آپ فورن پالیسی پہ ڈسکشن ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی مذمت، میں اس کی ساتھ ہی مذمت کر دوں کہ اس کے اوپر شکر کریں کہ ہم ایسے ایشوز کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جو کہ کئی دفعہ کیونکہ نہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے نہ پبلک میں ہو رہی ہے، یہ گنجائش چھوڑے، پلیز آپ جاری رکھیے گا۔ مجھے تو حیرت یہی ہو رہی ہے، میں نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں وہی بات کروں جو کہ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھے، لیکن جب آپ جو ہے وہ فیڈ بیک اپنے لیے بند کر دیتے ہیں نا تو پھر یہی ہوتا ہے جو ٹرمپ کے ساتھ اس جنگ میں ہوا ہے۔ کسی نے اسے بتایا ہی نہیں ہے کہ ایران کس ٹائپ کا ملک ہے کہ آپ ایران میں وہ نہیں کر سکیں گے جو آپ نے وینیزویلا میں کیا۔ نہیں، وہ انہوں نے آج کہا ہے، انہوں نے کہا ہے یہ مجھے جو ہے نا پیٹ ہیگسیت نے اور جو ہے کشنر نے اور وڈکاف نے جو ہے نا انہوں نے کچھ کہا تو ان کے کہنے پہ کر دیا، میں چھوٹا سا بچہ ہوں۔ چلیں جاری رکھیں۔ ہاں جی، تو وہی آپ دیکھ لیں۔ اور براک اوباما کے فورن منسٹر اینتھنی بلنکن نے انٹرویو میں کہا کہ ہمیں بھی بنجامن نیتنیاہو نے یہ کہا تھا کہ ایران پہ اٹیک کر لیں، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں کرتے۔ بہرحال پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے پوچھا کہ ہمیں کوئی سگنل ملا، ہمیں کوئی سگنل نہیں ملا حکومت کی طرف سے، اور بڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ اس کی میں ایک ہی بات کہوں گا کہ دیکھیں بار بار حکومت کہنے کو یہ کہتی ہے کہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ میں مل کے کام کرنا چاہیے، لیکن کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کو، ان کی فیملی کو ان سے ملوا نہیں سکتے، ان کے ڈاکٹرز کو ان سے ملوا نہیں سکتے۔ آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے یا یہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، واٹ ایور دا کیس از، اس پہ تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ہم اس پہ جو ہے وہ آگے کتنا آپ ہم سے جو ہے وہ سیکریفائس مانگتے ہیں۔ اور لاسٹلی عامر آپ یہی دیکھ لیں کہ میرے خیال میں بنیادی جو ہماری اکانومی کا ایکسپوز ہو گیا ہے، دیکھیں فی الحال تیل کی قیمتیں والیٹائل رہیں گی، کسی کو نہیں پتا کہ یہ 19-20 ارب روپے کا منافع جو ہے وہ ایک ہفتہ پہلے قیمتیں زیادہ کر کے پیٹرول کمپنیوں کو کیوں دیا گیا۔ لیکن جو ایک بات ایکسپوز ہو گئی وہ یہ کہ پاکستان کے عوام اسی لیے چیخ رہے ہیں کہ پچھلی 4 سال میں آپ نے اکانومی کا ایک دھیلا نہیں ٹھیک کیا، اور ابھی یہ سچویشن چاہے پیٹرول کی قیمتیں $5 نیچے آئے چاہے اوپر جائیں، ابھی یہ سچویشن جو ہے وہ باقی رہے گی۔ اور اس سچویشن میں جنگ تب بھی ختم ہو، کب بھی ختم ہو، نہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ آنی ہے گلف ممالک سے کیونکہ انہوں نے اپنا خیال رکھنا ہے، نہ چین سے کیونکہ پوری دنیا کی اکانومی انڈر پریشر ہوگی، نہ امریکہ سے، اور نہ آپ کے پاس ایکسپورٹ کی کیپیسٹی ہونی ہے، بلکہ آپ کے ریمیٹنسز جو ہیں وہ اس جنگ کے بعد ایٹ رسک آئیں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا صورتحال ہوگی۔ اور اسی لیے بار بار ہر ایک چیز ایک ہی چیز کو پوائنٹ کرتی ہے۔ میں چاہوں گا جوان صاحب آپ سے، تیمور خان نے بڑی اہم بات کی ہے، میں اس پہ آپ کا کنکلوڈنگ ریمارکس چاہوں گا کہ یہ میں نے کہا یہ مشکلات بھی ہیں، اپرچونٹی بھی ہے پاکستان کے لیے۔ مشکلات یہ ہیں کہ آلریڈی جو ہے یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ جس طرح بھی ذکر کر رہے تھے کہ ریمیٹنسز بھی کم ہوں گے اور تیل بھی مہنگا ہوگا، اور ہم بہت ڈپینڈنٹ رہے ہیں کہ خلیج سے تمام ہی ممالک، ہمارے برادر اسلامی ممالک ہماری مدد فرماتے رہے ہیں، اور ہمیں عادت ہے اور ضرورت بھی ہے کہ یو اے ای سے بھی پیسہ آئے، سعودی عربیہ سے بھی آئے، قطر، کویت، سب جگہ سے آئے۔ ابھی وہ حالات چینج ہو رہے ہیں، ایک یہ مشکلات مگر یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ شکر ہے خدا کا کہ ہم اس جگ سے باہر ہیں، اور ہم اگر اپنے کارڈ کھیلیں تو ہم ان کی صلح میں بھی اور فیوچر میں جو بھی یہاں پہ آرڈر بنے گا اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے، کنکلوڈ کر دیں۔ میں صاحب اس وقت پاکستان کی جیوگرافی اور
پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے اور پاکستان کی ماضی بعیث کے اندر جو پالیسیز رہی ہیں اصولی، وہ اس وقت پاکستان کی پشت پہ کھڑی ہیں۔ نمبر 2، پاکستان کی جو ٹیکنیکل اور ملٹری اور پاکستان کی جو ڈیفنس کی کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی پاکستان کی سرحدوں کے باہر پاکستان کے لیے ایک کول ایٹماسفیئر جنریٹ کر رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی جو سرحدیں ہیں اس کے اندر کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اگر کسی چیز سے آج خطرہ ہے تو ہمیں اپنے آپ سے خطرہ ہے، ہمیں اپنے حکمرانوں سے خطرہ ہے، اور وہ عوام کو آج تو متحد کرنے کی اگر قربانی بھی کسی سے لینی ہے، یہ تو قربانی تو نہیں لے رہے، یہ تو جیبیں کاٹ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے قربانی بھی لینی ہو تو اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اس کو احساس اونرشپ کا احساس دیا جاتا ہے۔ یہ تو عوام کو مکمل طور پہ ایلینیٹ کر کے، ان کی توہین کر کے، ان کو مذاق کر کے، مطلب ایسے لگتا ہے کوئی مسٹر بین کا ڈرامہ چل رہا ہو پاکستان کے اندر۔ تو اس صورتحال کے اندر آپ کو آگے، اور یہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں جھگڑا صاحب سے کہ اس وقت تک اس حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ریکنسیلیشن کی طرف بڑھے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی ریکنسیلیشن ان کی ایگزسٹنس کی نفی ہے۔ تو اب اگر پاکستان کو آگے چلانا ہے، ان کی نفی کرنی پڑے گی پوری قوم کو، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے رویوں کے اندر آپ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ وہ عادی مجرم ہے، مطلب یہ وہ ایڈکٹڈ مجرم ہیں جن کی اصلاح اس وقت ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی 4 سال میں رتی برابر اصلاح کوئی کر سکا ہے۔ اب اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر ہمیں ان کو اور پوری قوم کو اور اس وقت ملک کی پوری سوچ کو ایک راستے پہ لانا پڑے گا۔ دعا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ ابھی یہ بلا ٹلی نہیں ہے، یہ زیادہ سنگین بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں پہ ڈراسٹک سٹیپس لینے پڑیں گے، بڑا دل اور بڑا دماغ دکھانا ہوگا۔ جی، اسی نوٹ پہ بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب اور تیمور سلیم جھگڑا کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے، اور پروگرام کو ختم کریں گے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔